अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल स्वीन विद वाइस। स्वीन विद वाइस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मेरी दोस्ती डॉक्टर फ़ायज़ा से उस वक्त थी जब वो मेरी बड़ी बहन के साथ पढ़ती थी। मैं दुबई अपने शोहर के हमराह आ गई। इन दिनों मेरे शोहर की दुबई में अच्छी मुलाजमत थी। एक दिन मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो मैं फ़ायज़ा के पास गई। उसने चेकअप के बाद मुझे मुकम्मल आराम का मशवरा दिया, लेकिन मुकम्मल आराम मुझे क्यों मिल सकता था? तीनों बच्चे अभी छोटे थे और चौथे की आमद मुतवक्को थी। फ़ायज़ा की हिदायत सुनकर मैं परेशान हो गई तो वहाँ मौजूद एक खतून मेरी जानब मुतवज्जो हुई। वो बोली, आप बहुत परेशान लग रही हैं, क्या परेशानी की वजह बताएंगी? मैंने कहा, मुझे एक ऐसी खतून की अशद ज़रूरत है जो दिन रात मेरे साथ रहे, मेरा घर संभाल सके। बच्चे छोटे हैं और यहाँ किसी मुलाजमा का भी मिलना महाल है। अगर आप चाहें तो मैं आपके पास रह सकती हूँ। मेरे बारे में मालूमात आप डॉक्टर फ़ायज़ा से ले सकती हैं। मैंने खतून को अपने शोहर का कार्ड दिखाया जिस पर पता लिखा था। वो बोली, ऐसे तो आपका घर पहुंचना मुश्किल है, अगर आप मेरे साथ ले चलें तो घर देख लूँगी। हाँ क्यों नहीं, घर देर बैठकर बातें भी कर लेंगे। तुम फ़ायज़ा से बात कर लो। मैं क्लिनिक के बाहर गाड़ी में बैठकर इंतज़ार करने लगी। 15-20 मिनट में वो बात करके आ गई और मैं अपने घर आ गई। इसका नाम कलसूम था। कलसूम के बारे में मुझे यूँ तो इत्मीनान था कि वो डॉक्टर फ़ायज़ा के पास मुलाज़म थी। मुझे इसके बारे में सारी मालूमात फ़ायज़ा से मिल सकती थी। जब उसने मेरा घर देखा तो बोली, अल्लाह की शुक्र है आपको जन्नत जैसा घर मिला है। मुझे देखिए दरबदर हो गई हूँ, अपने घर को तरसती हूँ। वो बहुत दुखी और ज़रूरतमंद लग रही थी। मैंने उसे बैठा लिया और उसकी बातों पर तवज्जो देने लगी। उसने बताया कि मैं शेखुपुरे के रहने वाली हूँ। मेरे चचा और वालिद इकट्ठे रहा करते थे। नईम के साथ मेरा बचपन गुजरा था। वो मेरे चचा का बेटा था। वालिद का अपने भाई के साथ मुश्तरका कारोबार था, लिहाजा हम सब एक ही कुनबे की तरह रहते थे। अल्लाह की कुदरत, उसने चचा को जवानी में अपने पास बुला लिया। नतीजे में उनके कुनबे का बोझ भी अब्बा जान के कंधों पर आ पड़ा। वालिद ने इनके बच्चों को अपने बच्चों की तरह समझा। उनकी दोनों बेटियों को मैट्रिक तक पढ़ाया और बरादरी में अच्छे रिश्ते तलाश करके उनकी शादी कर दी, जबकि नईम को बीए की तालीम दिलवाई। नौकरी ना मिली तो अपने साथ कारोबार में लगा लिया। मैं और नईम शुरू से एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। सब बच्चों से ज़्यादा मेरी इसी के साथ बनती थी। वालिद ने सोचा, अगर इसे घर दामाद बना लूँ, मरहूम भाई का लड़का है, हमारे सिवा इसका और है भी कोई नहीं, कहाँ जाएगा? चची को उन्होंने अपने घर के ऊपर वाला पोर्शन दे रखा था। दोनों माँ बेटे इसी में रिहाइश पजीर थे। हमारी मंगनी कर दी गई। चची बेहद खुश थी और मुझसे प्यार करती थी। उन्होंने तमाम बरादरी में मिठाई तकसीम की जब से, और ये फ़ख्र से कहती थी, आज़म भाई वाकई अजीम हैं। उन्होंने हम माँ बेटे को अपनी बेटी देकर बड़ा एहसान किया है। हमने जिस शजर के नीचे पनाह ली थी, अब उसकी छाँव में उम्र भर रहेंगे, कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। हमारी आपस में चाहत और मोहब्बत की थी। मंगनी हो गई तो ये जज्बे मज़ीद खूबसूरत हो गए। जिन दिनों शादी की तारीख रखी जाने वाली थी, एक रोज़ अचानक अब्बा जान के कज़न करीम अंकल, जो अमेरिका में दुबई से आए हुए थे, वो आ गए। वो बहुत अमीर आदमी थे। उनकी बीवी और बेटा भी साथ थे। शर्जील ने जो ही मुझे देखा अपनी वालदा से कहा, मेरी शादी नईमा से करवा दें। तब वाली साहब ने संजीदगी से सोचा कि करीम बहुत अमीर आदमी है और इसका बेटा भी आला तालीम याफ्ता है। ये रिश्ता मेरी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। उन्होंने मेरा रिश्ता अपने यतीम भतीजे से तोड़कर अंकल करीम के बेटे शर्जील से करने की हामी भर ली। चची को यह कहकर मुतमिन कर दिया कि मेरी दूसरी बेटी शाजिया भी तो मौजूद है। मैं आपको
اس کا رشتہ دے دیتا ہوں اور آپ اس کو اپنی بہو بنا لو۔ والد نے بیوہ بھابھی کو خوب تسلیاں دیں اور میری شادی کی تاریخ شرجیل سے طے کر دی۔ یہ نہ سوچا کہ چچی اور نعیم کے دل پر کیا بیتے گی۔ انہوں نے میری برسوں سے نعیم کے ساتھ ذہنی وابستگی کا بھی خیال نہ رکھا۔ میں بہت روئی تو میرے آنسوؤں کو میرے والد صاحب نے محسوس نہ کیا اور بچپنا سمجھ کر یہ بات اگنور کر دی۔ نعیم کے دل پر تو جیسے قیامت گزری۔ چند دنوں بعد والد صاحب کی دکان بھی چھوڑ دی اور گھر بھی چھوڑ دیا اور اپنے ماموں کے پاس لاہور چلا گیا۔ ابا جان کا کہنا تھا کہ یہ کہاں جائے گا، آخر واپس آ جائے گا۔ میں نے تو اپنی بیٹی کے بہتر مستقبل کی خاطر یہ فیصلہ کیا تھا۔ شادی کے بعد دبئی آ کر شروع دنوں میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا، لیکن پھر دنیا کی ہر سہولت اور عیش و عشرت قدموں میں ڈھیر ہو گئی تو میں نے اپنے منگیتر کو یاد کر کر بھلا دیا۔ سچ ہے کہ خیالی زندگی اور حقیقی زندگی بہت فرق ہوتا ہے۔ شرجیل کی محبت نے میرے چاروں طرف گلزار کھلا دیے تھے۔ اب سابقہ منگیتر کو یاد کرنے سے حاصل بھی کیا تھا؟ تقدیر میں جو لکھا تھا وہ مجھے مل چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا، 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ بچوں کی پیدائش پہ شرجیل میرے والد کو بلوا لیتے اور والدہ کو۔ محو چچی کا دکھ سن کر پاکستان نہیں جا سکتی تھی۔ شرجیل کو کاروبار کے سلسلے میں دبئی سے امریکہ جانا پڑا۔ جب امریکہ گئے تو زیادہ دن لگا دیے، لوٹے تو کچھ بدلے بدلے سے تھے۔ میں بچوں میں مصروف تھی، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میرے جیون ساتھی کی وفاداری نے رنگ بدلنا شروع کر دیے۔ ان کے بدلتے رویے کی اہمیت نہ دی، کیونکہ میاں بیوی کی محبت میں اب ہمارے بچے بھی شریک ہو چکے تھے۔ اور یہ بات سچ تھی کہ عورت کا زیادہ وقت بچے لے لیتے ہیں تو شوہر کو الجھن ہوتی ہے۔ میں شرجیل کو وہ پہلی سی توجہ نہیں دے پا رہی تھی جس کے وہ حقدار تھے۔ شادی کے بعد میں وطن نہیں گئی تھی۔ اب شرجیل نے اصرار شروع کر دیا کہ تم پاکستان کا چکر لگا کر آؤ، تمہارے گھر والے خصوصاً بھائی بہن اداس ہوں گے۔ بچے اسکول جانے لگے تھے اور میں نہیں جانا چاہتی تھی کہ ان کی تعلیم متاثر ہو۔ گھر والوں سے بچھڑے مدت ہو گئی تھی۔ بالآخر شوہر کے اصرار پر میں پاکستان آ گئی۔ وہاں پر جان کر دکھ ہوا کہ نعیم ابھی تک مجھے نہیں بھول سکا۔ اس نے شادی بھی نہیں کی تھی اور گھر بھی لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ وہ اپنے ننہال کے گاؤں میں رہتا تھا، کبھی کبھی والدہ سے ملنے آ جاتا تھا۔ یہ حقیقت اب میرے لیے جان لیوا تھی کہ میری جدائی نے اسے سچ مچ اندھیروں میں گم کر دیا تھا۔ ایک دن وہ گھر آیا، میں نے اسے دیکھا تو میرا جی بیٹھ گیا۔ آپ سمجھی کہ دراصل محبت کیا ہوتی ہے۔ نعیم نے مجھ سے واقعی محبت کی تھی، جبکہ میں نے خود اپنی ذات سے پیار کیا تھا۔ میں اپنی زندگی کی پرمسرت رنگینوں میں کھو گئی تھی اور اسے بالکل ہی بھلا دیا تھا، لیکن میرا اسے اب بھلا دینا ہی اچھا تھا، کیونکہ ایک مشرقی عورت ہونے کے ناطے اپنے شوہر سے بے وفائی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ میں نے نعیم کو قسم دی، وعدہ لیا کہ وہ شادی کر کے واپس شہر آ جائے گا اور بن باس والی لڑکی کا زندگی ترک کر کے ایک نارمل جیون بتائے گا۔ اپنی ماں کو جدائی کے دکھ دینے کی بجائے ہمہ وقت ان کے قدموں میں رہے گا، ان کی خدمت کرے گا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں ایسا ہی کروں گا اور وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ نعیم کی طرف سے مطمئن ہو کر میں دبئی واپس آ گئی۔ گھر آئی تو سوسر صاحب نے بتایا کہ شرجیل امریکہ چلا گیا ہے۔ وہ اکثر بیرون ملک آتے جاتے رہتے تھے، کاروبار کے سلسلے میں گئے ہوں گے، لیکن ان کا جب ایک فون بھی نہ آیا تو میں فکر مند ہو گئی۔ تب انکل کریم نے بتایا کہ اس کے گردوں میں انفیکشن تھا، اب وہ علاج کرا ہی لوٹے گا۔ اب مزید فکر لاحق ہوئی۔ اللہ خیر کرے، یہ بات آخر انہوں نے مجھ سے کیوں چھپائی؟ شاید اسی وجہ سے کہ میں زیادہ پریشان نہ ہو جاؤں۔ اللہ سے دن رات دعائیں کرتی اور پوری طرح صحت یاب ہو کر لوٹیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے سسر صاحب اور ان کے اہل خانہ کے پاس امریکن نیشنلٹی تھی اور وہ جب چاہتے وہاں آ جا سکتے تھے اور وہاں قیام بھی کر سکتے تھے۔ بہرحال جب کئی ماہ گزر گئے
اور شرجیل واپس نہ لوٹے تو ایک روز میں پریشان ہو کر رونے لگی۔ تب ان کی والدہ نے بتایا کہ بیٹی تمہیں روتا دیکھ کر میرا جی نہیں سہ پاتا، جی چاہتا ہے کہ اصل بات بتا دوں۔ انہوں نے بتایا کہ ایک امریکن نیشنلٹی کنبہ ہے جن سے ہم لوگوں کے گھریلو تعلقات ہو گئے تھے۔ ان کی بیٹی سے شرجیل نے نکاح کر لیا ہے اور وہ اب ان لوگوں کے ساتھ امریکہ میں رہنا چلا گیا ہے۔ بہرحال مجھے حقیقت کا علم ہوا تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے رو رو کر اپنا برا حال کر لیا، لیکن اب رونے کا فائدہ نہیں تھا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ جب تک سسر حیات تھے ان کے پاس رہتی رہی۔ وہ شرجیل کی دوسری شادی کے 4 ماہ بعد فوت ہو گئے۔ تب شرجیل نے کہا، جتنا کہتی ہو روپیہ لے لو، میں تمہارے نام جمع کروا دیتا ہوں، لیکن تمہیں امریکہ نہیں رکھ سکتا۔ جب میں نے ساتھ رہنے پر اصرار کیا تو اس پر کافی جھگڑا ہوا۔ انہوں نے مجھے طلاق دے دی اور بچے میں نے ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو وہ اپنی والدہ کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ اب میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ واپس میکے چلی جاؤں یا وہاں جا کر میں نعیم کو ڈسٹرب نہ کرنا چاہتی تھی۔ تب ہی ڈاکٹر فائزہ کے کلینک میں ملازمت کر لی۔ اب رہتی بھی انہی کے ساتھ ہوں، لیکن یہ مجھ سے دوہری محنت لیتی ہیں۔ کلینک کے علاوہ گھر میں بھی تمام وقت ان کا کام سر انجام دیتی ہوں، جس کی وجہ سے بہت تھک جاتی ہوں۔ تاہم یہ سب کچھ اپنے بچوں کی خاطر برداشت کر رہی تھی، لیکن اب کچھ دنوں سے میرے بچوں کو اپنے گھر میں وہ بوجھ سمجھنے لگی۔ کہتی، اگر چاہو تو بے شک کوئی دوسرا ٹھکانہ ڈھونڈ لو، کیونکہ اب تمہارے بچوں کے ہمراہ میرے بچوں کے ساتھ رہنا محال ہے۔ بچے چھوٹے ہیں، کام کی زیادتی کی وجہ سے میں اپنے بچوں پر بھی توجہ نہیں دے پاتی تھی۔ وقت ہی نہیں تھا میرے پاس۔ وہ بھی مجھے ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس میں تو انہی کا تو فائدہ تھا، لیکن میری تو اولاد تھی، میں ان سے دور کیسے رہ سکتی تھی؟ ان کا خرچہ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ کہتے ہیں کہ قانون کی مدد لے لو اور شوہر سے بچوں کا خرچہ وصول کرو، جبکہ ان جھنجھیٹوں میں پڑھ کر میں اپنے لہتے جگر نہیں کھو سکتی تھی۔ میں نے کسی قسم کی قانونی کارروائی سے گریز کیا۔ قسم کھا لی تھی کہ محنت کر لوں گی اور اپنے بچوں کی خاطر اپنے بچوں کو پالوں گی، لیکن کبھی ان سے دور نہیں رہوں گی۔ کیا کبھی تمہارے بچوں کے والد ان سے ملنے آئے؟ ہاں، 2-3 بار آئے ہیں، لیکن میں نے بچے ان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اب وہ انہیں چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ میں نے سمجھ لیا کہ کلثوم چونکہ بے گھر ہے، اسی لیے وہ ڈاکٹر کے گھر نہیں چھوڑنا چاہتی، پاکستان بھی نہیں جانا چاہتی۔ دبئی میں رہ کر محنت مشقت کر کر بچوں کو پال رہی ہے۔ اس کے شوہر نے قناعت ضرور کی تھی کہ دبئی میں قیام کے لیے اسے قانونی جواز مہیا کر رکھا تھا۔ شاید شرجیل کا خیال تھا جب بچے بڑے ہو جائیں تب وہ ان کو اپنے پاس اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ بلوا لے گا۔ مجھے اس جیسی خاتون کی اشد ضرورت تھی اور طبی حالات کے پیش نظر کسی معاون خاتون کا میرے ساتھ رہنا ضروری تھا۔ میں نے اسے اپنے بچوں کو ہمراہ کی پیشکش کر دی، جو اس نے قبول کر لی۔ اس کے بعد ڈاکٹر فائزہ سے بات کی۔ اس نے کہا، اگر کوئی ساتھ رہنا نہ چاہے تو اسے زبردستی نہیں رکھا جا سکتا۔ میرے گھر سے جاتی ہے تو بے شک جائے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کلثوم کو آئے 15 ہی روز ہوئے تھے کہ شرجیل بچوں سے ملنے آ گیا۔ ڈاکٹر نے میرے گھر کا پتہ بتا دیا۔ جب وہ ہمارے گھر آیا تو میرے شوہر موجود تھے۔ انہوں نے اس سے کچھ باتیں کیں، تب اس نے بچوں کا باقاعدہ خرچ باندھ دیا۔ 5 ماہ بعد میں نے اپنے بیٹے کو جنم دیا۔ کلثوم میرے ساتھ تھی، میرے اور میرے گھر کو اچھی طرح سنبھال رہی تھی۔ تبھی امریکہ سے میرے جیٹھ آئے۔ وہ بچے کی پیدائش پر مبارکباد دینے آئے تھے۔ کلثوم کو دیکھا تو مجھ سے اس کے بارے میں دریافت کیا۔ میں نے تمام حالات ان کے بارے میں بتا دیے۔ کہنے لگے، اگر یہ چاہے تو مجھ سے نکاح کر لے۔ اس کے بچوں کو بھی امریکہ لے جاؤں گا اور یوں بچے اپنے حقیقی باپ کے قریب ہو جائیں گے، ماں سے کبھی جدا نہیں ہوں گے۔ میں نے کلثوم کو اپنے جیٹھ سے نکاح ثانی پر راضی کر لیا۔
कि इनकी बीवी तलाक ले चुकी थी। यूं निकाह के कुछ अरसे के बाद वो इनके हमरा अमेरिका चली गई। उसके बच्चे अभी तक मेरे पास थे। जब मेरे जेठ ने अमेरिका में शर्जील से रब्ता किया तो वो अमेरिका से दुबई आ चुके थे। 2 दिन हमारे घर पर क़याम किया, बच्चों के हमरा ठहरे, कुछ कानूनी कार्रवाई हुई और पूरी होने तक ये बच्चे हमारे पास रहे। बाद में अमेरिका चले गए। अब कुलसूम मेरे शोहर की भाभी है और वो अपने शोहर के साथ खुशो खुरम ज़िंदगी गुजार रही है। बच्चे इसी के साथ रहते हैं, लेकिन मुकर्ररा वक्त अपने हकीकी बाप के पास जाकर वक्त गुजार सकते हैं। तो ये है आज एक औरत की कहानी जो इसकी दोस्त ने सुनाई है अपनी ज़ुबानी। और ये सच कहते हैं कि औरत इतनी कमज़ोर नहीं होती और ना हमें औरत को कमज़ोर समझना चाहिए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।